اور وہ ماں باپ اس کے چال و چلن سے راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت میں جانا ہو رہا ہے، اور بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت سے روکا جا رہا ہے۔ مطلب یہ اگر بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو تو جنتی ہو، اور بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دو تو جنت سے تم رک جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، حق خطابت۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بیٹی تھوڑا سا ماحول بدلا تو جنت، اور تھوڑا سا ماحول بگڑا تو جنت سے رکاوٹ۔ دونوں نبی کے فرمان۔ اب یہ تمہارے اوپر، مگر ابا بتاؤ ابا نہیں کرے گا، ابا نہیں کرے گا۔ سن لیو تھوڑی سی کھرکری، ابا نے، حضرت ابا اتنا سیدھا ہے ناظم صاحب، ابا اتنا بھولا ہے، اتنا سیدھا۔ اچھا ویسے بھولا نہیں ہے یہ، ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، ویسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہڑپ کر گیا، کتنے لوگوں کا مال مار گیا، کتنے لوگوں میں جھگڑے کرا دیا۔ ویسے سیدھا نہیں ہے، مگر سیدھا بتاؤں قائم ہے۔ اتنا بھولا، اتنا سیدھا، بالکل کچھ نہیں جانتا۔ بتاؤں کیا؟ یہاں پہ کم سے کم 100 باپ ایسے ہیں جن کی کواری بیٹی جوان بیٹیوں پہ بڑے بڑے موبائل۔ نہیں ہے کیا موبائل؟ ارے بولو، بیٹیوں پہ موبائل نہیں ہے؟ میں انہی ابا سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تم تو ابا جان ہو نا، ابا جان، 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو، 1.5 برباد کر دو۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی کو جو موبائل دیا ہے اس کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تم نے الگ سے موبائل لے کے دے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ اتنا بتاؤ جو تم، یہ ابا سے پوچھو، ابا سے کون سی ایسی بیٹی ہے جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے۔ اگر موبائل بیٹی نہیں چلائے گی تو ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی، ٹرینیں لٹ جائیں گی، ہوائی جہاز پھٹ جائیں گے، کارخانہ پھک جائے گا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ ہے کسی کی بیٹی؟ ارے بولو اللہ کے بندو، 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی، کس سے بات کرنے دیا؟ تم جانتے ہو واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، یوٹیوب دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ تم باپ ہو، باپ کہلانے کے لائق ہو۔ اور یہ اماں، معاف کرنا حضرت، بعد اماں تو نری ٹمہ بنی پڑی ہے، ٹمہ۔ اس اماں کو کوئی پتہ نہیں، ساری باتیں اس اماں کو معلوم۔ ابا اگر دن بھر کام کرنے چلا گیا، اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر موبائل پہ کس سے دانت پھاڑ پھاڑ کے بات کر رہی ہے۔ اس اماں کو پتہ نہیں ہے، اس اماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ایس ایم ایس دیکھ کے رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، ٹھٹے بھی مار رہی ہے، بہت گہرائی میں پہنچ گئی۔ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ ارے جب پاگل ہے تو پھر اماں کیوں بنی؟ اماں بننے کا مطلب اتنا ہی ہے صرف دھڑا پھڑ بچے پیدا کر دو؟ اماں کا مطلب یہی ہے کیا؟ اگر بچے پیدا کرنے کا مطلب ہوتا تو ایسے تو کتیا بھی بچے پیدا کر دیتی ہے، وہ تو اور لائن لگا دیتی ہے۔ ارے پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ حق ہے، معاف کرنا میری بات تھوڑی کر رہی چل رہی۔ کوئی ماں حضرت ایسی نہیں ہے جس ماں کو اپنی بیٹی کے حالات معلوم ہو نہ ہو، کوئی ایسی ماں نہیں ہے۔ اور اگر حالات معلوم نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی؟ 24 گھنٹے تو ساتھ میں رہ رہی ہے،
جب محلے میں بدنامی اڑنے لگی، جب محلے میں بات پھیلنے لگی، تبھی روتے ہوئی آتی ہے شوہر کے پاس، کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی ہوائی اثر ہو گیا، میری بیٹی کا دماغ پھروا دیا، بڑی شریف تھی، اب تو موبائل پہ بیکی باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اس سے شادی کروں گی ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی، پتہ نہیں میری بیٹی پہ دماغ پھروا دیا۔ کوئی دماغ نہیں پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر اس اماں کی۔ اللہ اللہ، تجھے گھر میں کس لیے رکھا تھا؟ اور تم ہو تم ابا نا ابا، اگر نمک تیز ہو جائے مرچ میں تو ڈھلیا پھینک دیتا، مرچیں تیز ہو تو ڈونگا پھینک دیتا، ڈونگا کھاتا نہیں ہے، گالیاں بکتا ہے سسرالیوں کو، اماں کو، نانی کو، دادی کو، پورے خاندان شجرے کو گالیاں رکھے گا۔ اگر روٹی تھوڑی سی جل گئی، تھوڑی سی ہو گیا تو کھانے نہیں کھاتا، ناک چڑھتی ہے۔ اور بیٹی شادیوں میں دوپٹے ڈال کے یہاں تک کا جسم دکھا رہی ہے، بیٹی بال پھیلا کر کے گھوم رہی ہے، موبائل پہ سیلفی لے رہی ہے، تو اس ابا کو شرم نہیں آئی کہ بیٹی کا کیا بنا؟ کون سا باپ نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا؟ شادیوں میں نہیں دیکھتے ہو؟ امام گنج میں شادی تو ہوتی ہوں گی، سب سے زیادہ کمزور اور بڈھے یہ مل گئے مجھے توتی، ان کی کمر میں بالکل ہی جان نہیں ہے، ایسے لیٹے آرام سے۔ توجہ رکھو میری طرف، بیچارے یہ کتنے سنبھال کے بیٹھے، کل کے بچے کمر میں دم ہے ہی نہیں، ہوگا کہاں سے؟ موبائل میں پڑے ہوئے، غلط باتوں میں پڑے ہوئے، الٹی سیدھی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جنے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور بات پڑ گئے آگے۔ لیکن سنو میری بات ذرا توجہ سے، یہ باپ کی ذمہ داری، صحیح بتا رہا ہوں، امام گنج کے کم سے کم کتنے گھر ہوں گے یہاں پہ؟ کم سے کم 100 گھر ہوں گے، ماشاءاللہ 400 گھر میں 300 گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیاں اگر جوان ہے تو ان پہ موبائل ہوگا۔ بس اتنا بتا دو مجھے، موبائل کی اسے ضرورت کیا؟ تم تو ابا ہو نا ابا، ہر بگڑنے والی چیز سے بچاؤ۔ تمہارے یہاں کی لڑکی کو میں نان پارا میں چھوڑ دوں یا بہرائچ میں چھوڑ دوں، اسے گھر نہیں ملے گا، مگر یہ بتاؤ اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ اس کے بالوں کی کٹنگ کہاں سے آئی؟ اس کے آستین کہاں سے چری؟ اس کے چلنے کا ڈنگ، کھانے کا ڈنگ، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ، فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ موبائل نے دیا ہے، موبائل نے۔ کاش اگر ہم اپنی بچی کو موبائل نہیں دیتے بلکہ قرآن شریف دے دیتے، حدیث شریف دے دیتے، اپنی بچی کو ہم بخاری شریف پڑھواتے، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی ہماری بچی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، حضرت صفیہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، سیدہ زینب کی زندگی پڑھتی۔ اگر ہماری 100 بچیاں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو 50 بچیاں ایسی ہوتی۔ اگر کھاتی ہماری بچی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی پھرتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بنتی، اور اگر شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت بنتی، اور جب یہ ماں بنتی تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ سنیات، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان سبحان۔ کوئی مفتی صاحب نہیں آئیں گے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے، کوئی پیر صاحب بھی نہیں آئیں گے، کوئی امام صاحب بھی نہیں آئیں گے۔ ہمیں آپ کو خود کو اپنے اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ حق ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے
اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا لڑکیاں ہی نہیں، بعض لڑکے بھی اتنے بڑے لفنگے ہیں، سمجھے، پتہ ہی نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت، ایسا لگتا ہے جیسے پورا چھکا۔ ہاتھوں میں کڑے، گلے میں چین، ناک میں نتھنیاں، بالوں میں کنگا، ربڑ بینڈ۔ اس سے پوچھو کیا بنے گا تو؟ لڑکی بن گیا، لڑکی تو بن نہیں سکتا، بیچ میں اٹک گیا۔ اور بیچ والا کون ہوتا؟ چھکا۔ تمہیں تالی بجاتے ہو کہیں نہیں ملا؟ دیکھ لیو تو بعض لڑکا بھی اتنا بڑا لفنگا، موبائلوں پہ اسکول میں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، مدرسے میں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، کام نہیں کرتا، محلے میں کتے بھونکاتا پھر رہا، کتے۔ صبح کو ناشتہ کرے گا تو اماں بہن سے لڑ کے اور موبائل لے کے بھاگ جائے گا باہر کو، بس موبائلوں پہ چیٹنگ چل رہی ہے۔ اس سے یہ پوچھو تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے؟ تو دوسرے کی بہن بیٹی سے چیٹنگ کر رہا، تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں، تھوڑی تو شرم آنی چاہیے نا۔ مگر بگاڑا ہم نہیں ہے۔ اگر شادی ہو نہ شادی تو یہ شادی والا نا آسمان پہ چڑھ کے موتنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی ہو تو شادی معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ ڈی جے منگاتا ہے، ڈی جے، اور محلے کے گھوڑے ناچ رہے ہیں۔ پہلے عورتیں آتی تھی ناچنے کے لیے، عورتیں تو وہ عورتیں ناچتی تھی، پھر اس کے بعد عورتیں نہیں ملی، آدمی ملنے لگے تو آدمیوں کو گیندے پھیندے رکھوا کے انہیں نچا دیا کم وقتوں نے۔ اب وہ بھی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، محلے کے گھوڑے ہی کافی ہیں، محلے کے گھوڑے، اور چھتوں پہ دیواروں پہ ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور یہ محلے کا گھوڑا ناچ رہا، اور جلسے میں آگر کے کہے گا یہ میرے نبی کی شان، بچہ قربان، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کھڑے کھڑے موت کے آیا کھڑ متو کہیں گا اللہ اللہ، یہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کے بچے۔ ہمارے یہاں جلوس کتنا پاکیزہ جلوس ہوتا ہے، جلوس محمدی سے اچھا جلوس کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کتنا پاکیزہ، ارے اس شان سے نکالتے ہیں جلوس، یہاں نکلتا، ہاں جلوس اس شان سے۔ مگر تم نے دیکھا ہوگا کچھ لفنگے لڑکے کیا کرتے ہیں، جلوس نکالنے جا رہے ہیں، گلیوں میں گئے تو چھت پہ اگر لڑکیاں کھڑی ہیں نا تو سب سے زیادہ ہوئی ناچ ناچ کے نعرے لگائے گا، کود کے نعرے لگائے گا، اتنا کودے گا اتنا کودے گا اتنا کودے گا، اور بار بار چھتوں پہ کو دیکھے گا، بار بار، اور خوب ہستی بنا کر لے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا یا اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کوئی مفتی صاحب تھوڑی بتائیں گے، یہ تو تم بھی بتاؤ گے۔ ابا سے پوچھو، ابا سے بیٹے کے 2 تھپڑ نہیں مارے گئے، مگر ابا خود اتنا لوز ہو گیا اب یہی مار دے گا تھپڑ۔ ایسے حالات ایسے، باز کے بال دیکھو جیسے گدھا چریا گدھا، وہ ہوتا ہے نا خنزیر جانتے ہو، سور نالی میں سے نکل کے آتا، اس کے گردن سے لے کے پونچھ تک جو بال کھڑے ہوتے ہیں ایسے، بات نوجوان کے ادھر سے بال ہے نہیں، یہاں پہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، سر پہ بالکل کیا بنا دیا مسلمان کا بیٹا، اور شکل و صورت کس کی بنا رہا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں دیکھنا چاہیے شیشے میں۔ اب مجھے بتاؤ بعض لڑکا لپنگا ایسا اسے نہ کام نہ کاج، تیری میری بہن بیٹیوں پہ موبائل پہ چیٹنگ کر رہا، او سن لے کان کھول کر کے سن لے، اگر تو نے توبہ نہیں کی تو تیری آنکھوں میں اللہ تعالی جہنم سے سیسا پگھلا کر کے ٹپکا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مگر ایک بات بتاؤں، ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں، ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں، بات میری بہن ایسی ہے نا کہ اس کی تاریخ سونے کے حروف سے لکھنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لڑکی کی زندگی اگر اجازت ہو تو بتاؤں، سننا چاہ رہا؟ ایک گاؤں تھا جیسے تمہارا گاؤں، اس گاؤں میں ایک نوجوان تھا، ان کی طرح نہیں تھا جو آدھے گھنٹے میں لیٹ گیا، سمجھے، نوجوان تھا، نوجوان، مگر تھا کیسا، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے، لوگ اس کے پاؤں چھوئے،
لوگ اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوائیں، کہے دعا کر، بڑا پرہیزگار، بڑا پیارا، بڑا سندر، اور اگر اس کے دامن میں نا آگ بھر دو تو دامن نہیں جلے، اللہ اللہ اللہ، اسے آگ پہ چلاؤ تو اس کا پاؤں نہ جلے، اس کے ہاتھ میں آگ دے دو تو ہاتھ نہ جلے، سارے گاؤں میں جدھر کو نکل جائے لوگ السلام علیکم السلام علیکم، بڑی صاحب عزت ہو رہی ہے۔ ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور ملنے کے بعد کہا یار یہ بتا تو نے کون سا ایسا عمل سیکھ لیا، تیرے ہاتھ نہیں جلتے، پاؤں نہیں جلتے، تیرے کپڑے نہیں جلتے، معاملہ کیا بتا؟ تو وہ ایک طرف ہاتھ رکھ کے لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا سن، ایک مدینے والی کی محفل ہے، یہ محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے۔ آج اس محفل کو لوگ ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، ہم کو ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ میلاد مصطفیٰ آج ہماری جیسی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارے کام بھی اچھے ہوں گے۔ اگر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پیارے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ کو ہم نے منایا ہے، میلاد مصطفیٰ کو ہم نے سجایا ہے، تو میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کا انعام چاہتے ہو تو کسی بندے کے پاس میں نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس میں نہیں ہے، کسی مخمنتری کے پاس میں نہیں ہے، کسی پردھان کے پاس میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کا انعام چاہتے ہو من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو طلب کرنے کے لیے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے حلال کے بجائے لوگ حرام کمائی کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے حضرات گرامی، اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھلایا تو تمہاری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی، فرما بردار نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تم نے حلال لقمہ کھلایا تو وہی تمہاری اولاد فرما بردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات گرامی، آج یہ میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ ایسی چیز ہے بلکہ خدا کی سنت ہے، انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، بلکہ مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ بلکہ جب میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور جب میلاد مصطفیٰ مکمل ہو جاتا ہے یعنی میلاد محفل منعقد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں ہی فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے فرشتے کہتے ہیں تو کیسا مہک رہا ہے، کون سا عطر لگا کر آیا ہے، کون سا خوشبو لگا کر کے آیا ہے؟ وہ فرشتے کہہ رہا ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے میلاد مصطفیٰ منا رہے تھے، اللہ اس کے رسول کی حمد و بڑائی بیان ہو رہی تھی، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، نہ تو منقبت ہو رہا تھا، تقاریر ہو رہی تھی، اسی لیے میں اس محفل میں بیٹھا تھا، اسی کے لیے اسی کا صدقہ ہے، اسی محفل میں بیٹھنے کا صدقہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ارے فرشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے جانا چاہتا ہوں، کہا وہ جگہ تو موجود ہے لیکن وہاں ذکر کرنے والے موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ سے ہم پوچھتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے اے میرے پیارے دینی بھائی یہ تو بتا، بلکہ تم قرآن کو مانتے ہو، بڑے فخر سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ میں تو قرآن کو مانتا ہوں۔ آپ سے کوئی کہے آپ حدیث مبارکہ کو مانتے ہو، آپ بڑے فخر سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں تو حدیث مبارکہ کو مانتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی، پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم سب کے آقا نے کیا ارشاد نعرہ بول نہیں سکتا، نعرہ رسالت قاری محمد اسلم خان صاحب قبلہ، شاعر اعظم ہندوستان قاری اسرائیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرات گرامی، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کا
बोलना झूठ साबित होता है। आप कहते हैं हम हदीस मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उस पर आप अमल नहीं करते हैं, तो आपका बोलना झूठ साबित होता है। हजरत गिरामी, आज दुनिया के अंदर जो भी परेशान हाल है, मोमिन भाई परेशान है, अल्लाह फरमाता है, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे तकालीफ में मुब्तला फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा परेशान है, कोई मोमिन परेशान हाल है और जहां तक रब से इस तरीके से मिलता है तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हजरत गिरामी, इसी तरीके से अगर कोई बंदा दुनिया में रहकत में मुसीबत में मुब्तला है, परेशानियों का सामना कर रहा है, तो उसको आजमाइश यानी अल्लाह अगर कोई तकलीफ दे उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें कोई दौलत अता करे, अगर कोई नेमत अता करे, औलाद अता करे, तो तुमको बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत गिरामी, ये महफिल जो है मरहूम के साले सवाब के लिए महफिल है और यहाँ जो हजरात आए हुए हैं, उलमाए कराम तशरीफ लाए हुए हैं, ये अपनी नूरानी बयान करेंगे और ये उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि मरहूम के लिए साले सवाब किया जाएगा और मरहूम को जरूर मरहूम की बख्शिश हो जाएगी। हजरत गिरामी, तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन उनसे भी आजमाइश ली, उनसे भी इम्तिहान लिया गया, बल्कि उनके बेटे को कुर्बान करना यानी यहाँ तक कुर्बान गाह पे लेटाना ये आजमाइश है। बल्कि हजरत इब्राहिम अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम को आग में डालना ये भी आजमाइश है। बल्कि यहाँ तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला करना, उनके अमवाल और औलाद को खत्म कर देना ये भी एक आजमाइश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ तक कि सताया, मूसा अलैहिस्सलाम को सताया जाना ये भी एक आजमाइश है। हजरत गिरामी, दुनिया में आजमाइश तो अल्लाह तबारक व तआला लेता है, लेकिन जब आजमाइश ले अगर हम परेशानी में मुब्तला हो तो सब्र करें, और जब सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र जरूर अता फरमाएगा। हजरत गिरामी, हमारे जान, हमारे रहने वाले, हमारे वालिद गिरामी हो या मेरा भाई हो या मेरी औलाद हो, बल्कि दुनिया से चली जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? दुनिया में रह करके उसके लिए वो भी इंतजार करता है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर मार्केट जाते हो तो मार्केट जब जाते हो तो आपका लड़का है वो इंतजार करता है, काश कर मेरे वालिद गिरामी मेरे लिए कुछ तोहफा ले आते। आप बाजार जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसके खाने के लिए जरूर इंतजाम करते हैं, उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आते हैं, वो इंतजार करता नजर आ रहा है। मुसलमानों, जब आप दुनिया से चले जाओगे, कोई किसी का बाप चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, वो भी इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। तुम्हारी जमीन का इंतजार नहीं कर रहा है, तुम्हारे माल का इंतजार नहीं कर रहा है, तुम्हारे हक यानी तुम्हारी जायदाद का बल्कि इंतजार नहीं कर रहा है, वो इंतजार ये कर रहा है काश कर मेरी औलाद कुरान मुकद्दस की तिलावत करके मेरे नाम से साले सवाब कर देती तो मैं मेरी मगफिरत हो जाती, अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज फरमा देता। काश कर मेरी औलाद सदक़े जारिया करती तो सदक़े जारिया के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी मगफिरत फरमा देता। इसी तरीके से वो इंतजार करता नजर आ रहा है। आओ मैं बताता हूँ, दुनियावी की एक किताब है, बल्कि यहाँ तक कि उसमें रिवायत है, इब्ने कुलाबा फरमाते हैं मैंने एक मकबरा देखा, क्या देखता हूँ कि सारी कब्रें शक है, मुर्दे बाहर निकले बैठे हुए हैं, एक मुर्दा ऐसा है वो अंधेरे में बैठा हुआ है और मुर्दे और है, बल्कि उनके सामने चमकता हुआ नूर चमकता हुआ नूर रोशनी रखा हुआ है। इब्ने कुलाबा देखते हैं, फरमाते हैं ऐ मुर्दे तेरे सामने किस वजह से नूर नहीं रखा हुआ है? वो मुर्दा कहता है, बल्कि कहता है ऐ इब्ने कुलाबा मेरा बेटा जो है फासिक है, मेरा बेटा जो है फाजिर है, ना नमाज पढ़ता है, ना कुरान की तिलावत करके मेरे नाम से साले का सवाब करता है, ना सदक़े जारिया करता है। इसी सबब अल्लाह ने मुझे इस नूर से महरूम कर रखा है और इनके जो बेटे हैं, इनकी औलादें जो है वो सदक़े जारिया करती है, बल्कि कुरान पाक पढ़ करके साले सवाब करती है। और करने के बाद में अल्लाह ने इसी कुरान का सदका है, साले सवाब की बरकत है कि
اللہ نے انہیں نور عطا کیا ہے۔ ابن قلابہ دیکھتے ہیں اور جا کر کے اس کے اولاد سے کہتے ہیں، اس کے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ وہ توبہ سے توبہ کر لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ آج انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، لیکن مسلمانوں اللہ نے فرما دیا ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ جب وہ بتاتے ابن قلابہ اس کے بیٹے سے بتاتے ہیں، وہ جا بیٹا جو ہے اس کو فجور سے توبہ کر لیتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، لوگوں کو بھلا کر کے تلاوت کلام اللہ کرا کر کے احسان ثواب کرتا ہے۔ ابن قلابہ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، اس کے سامنے جو مردہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے سب سے زیادہ چمکتا اور چمکتا دمکتا نور رکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھ کر کے کہا جزاک اللہ اے ابن قلابہ، تمہارے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نور عطا کر دیا۔ دیکھیے یہ معاملہ ہے، جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، وہ قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو ہمارے مال کا انتظار نہیں کرتا، لیکن وہ سوچتا رہتا ہے کاش کر میرے گھر والے اگر صدقہ جاریہ کر دیتے۔ آؤ بتاتے ہیں صدقہ احسان ثواب کا ثبوت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدقہ جاریہ یعنی جب کسی کی ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں کچھ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا ہاں، اور ایک پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبر کی زیارت کرو، کیونکہ جب تم قبر کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت بلکہ موت یاد آتی رہے گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدوں کے ساتھ کس کا حشر ہوگا؟ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم گنہگار ہیں، دنیا کے لہو لعاب میں مشغول ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، گھر میں نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی حضرت ابراہیم علی نبی کے نام صلی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، بلکہ یہاں تک ملک الموت سے بہت دوستی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ملک الموت سے پوچھنے لگے بتاؤ جب تم کافر کی روح کو قبض کرتے ہو تو کس صورت میں آ جاتے ہو؟ کہا آپ دیکھ کر تاب نہیں لا سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت میں ضرور دیکھوں گا۔ ملک الموت نے کہا بلکہ آپ اپنا سر گھمائیے، اپنا منہ پھیر لیجئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام منہ پھیرتے ہیں اس طریقے سے، یعنی کالا بدنما اور اتنا لمبا جس کا سر آسمان سے لگ رہا تھا، جیسے دیکھتے ہیں آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر منہ پھیر لیتے، پھر ملک الموت اپنے اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ اے ملک الموت مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، ایسے حسین و جمیل ایسی خوبصورت یعنی خوبصورت حسین و جمیل میں آتے ہیں کہ بلکہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہے، اور اس طریقے سے ایک محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ملاقات اپنا دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم سے کوئی کہتے آج موت اگر موت کا نام سن کر کے کانپتے ہیں لوگ، موت کا نام سن کر کے تھر تھراتے لوگ، لیکن مسلمانوں جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا صرف دنیا چاہنے والا دنیا حاصل کرنے والا کم ہمت ہے، بلکہ یہاں تک دنیا لیکن جو آخرت کے بارے میں اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ آخرت میں مجھے جنت عطا فرما، میری قبر کی پہلی منزل آسان فرما، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کیف و سرور مستی زندگی کیا ہے؟ نبی کے نقش پاسے ہٹ کے ظاہر بندگی کیا ہے؟ نبی خدا واحد ہے جوہر، نبی کی شان کہتی ہے نہ ہو جس کے دل میں آپ کی الفت وہ آدمی کیا ہے؟ حضرات گرامی اسی طریقے سے اے مسلمان اے میرے پیارے دینی بھائیوں اپنے ماں سے محبت کرو۔ اور ایک واقعہ بتا کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، امام خوشب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے، قبرستان آ جاتا ہے، قبرستان سے عصر کے بعد میں ایک قبر پھٹتی ہے، پھٹنے کے
بعد میں آدھا جو دھج ہے آدھا شریر اس کا گدھے کی طریقے سے رہتا ہے اور آدھا شریر انسانی شکل میں رہتا ہے. دیکھ کر کے ماجرا دیکھتے ہیں. امام ہوشر رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں لوگوں سے, کوئی نہیں بتاتا ہے, لیکن ایک عورت یعنی ایک شخص بتاتا ہے کہ بلکہ دنیا میں جب یہ رہتا تھا تو یہ شراب پیتا تھا, سود خوری کیا کرتا تھا, زنا کرتا تھا, چوری کیا کرتا تھا, یہ شراب پیتا تھا. اس کی ماں جب کہتی تھی اے بیٹا شراب سے باز آ جا, سود سے باز آ جا, تو وہ کہتا تھا اے ماں تو کیا گدھے کی طریقے سے چلاتی رہتی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اس کے بعد میں اس کا انتقال ہوا ہے اور اسی کے بعد میں عصر سے اس کی قبر پھٹتی ہے اور گدھے کی طرح 3 آوازیں لگاتا ہے, پھر قبر بند ہو جاتی ہے. اے مسلمانوں, پیارے ماں اپنے ماؤں سے محبت کرو کہ اگر میری ماں راضی ہو جائے گی, آپ کی ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا. بلکہ خلق خدا کا ہاتھ اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اولیاء اللہ کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے اور غوث اعظم کا ہاتھ علی مرتضی شیر خدا کے ہاتھ میں ہے اور علی مرتضی شیر خدا کا ہاتھ پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستے قدرت میں ہے. مسلمانوں, پیارے مسلمانوں, اپنے ماں سے محبت کرو. کہتے ہیں کلمہ دیا نماز دی, میرے رسول پاک یہ احسان کر گئے, کلمہ پڑھا کے سب کو مسلمان کر گئے. کلمہ دیا نماز دی, قرآن دے دیا, قسمت ہماری اوج پر سرکار کر گئے, قسمت ہماری اوج پر سرکار کر گئے. اور امام حسین کی شان میں زندگی کا وصول رکھتے ہیں, حب آل رسول رکھتے ہیں. ہم ہیں احمد رضا کے دیوانے, ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں. اور رب کے پیارے رسول زندہ ہے, سچے آل رسول زندہ ہے. وہ امام حسن امام حسین دونوں جنت کے پھول زندہ ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو واسطہ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے, علماء کرام تشریف فرما ہیں. مفسرین کرام کی بارگاہ میں چل کر جب ان سے دریافت کرتے ہیں تو پھر وہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ خلیفہ اول ہیں. بے شک بے شک بے شک. خلیفہ اول یہ بتانے کی اس وجہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے اور آپ کے علاقے میں کچھ ایسے ناپاک ذہن کے لوگ اور ناپاک زبان کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں, صحابہ کرام کی شان میں نہ جانے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمایا ہے. حق ہے, بے شک بے شک بے شک. اور یہ اس وقت نازل فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا. بے شک بے شک بے شک. جب اپنے مال کے ذریعے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے امیہ ابن خلف کی غلامی سے, تو کچھ شریر قسم کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا, کہا کہ ابو بکر کا جو ہے کچھ احسان ہوگا جس کی بنیاد پر جو ہے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے, اور اس احسان کو ابو بکر نے چکایا ہے اپنے مال کے ذریعے سے. بے شک بے شک. آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ خود رب کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو ایسا گمان رکھتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گمان کا دروازہ بند فرما دیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا صدیق اگر میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ رحمان کی مرضی کی وجہ سے. حق ہے بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں رحمان کی مرضی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ماہ مبارک جلوہ گر ہے, اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ تمام صحابہ کرام میں اور تمام انبیاء کرام تمام رسولان عظام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اس کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں افضل ہے. اور آج اسی عقیدے کے خلاف بھاگنے والے پیدا ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کوئی اور نہیں بلکہ خود مولا کائنات کے بیٹے سید محمد ابن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ والد گرامی میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کروں کہ آپ جواب ارشاد فرمائیں گے. آپ تو مدینۃ العلم ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں پوچھو بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں والد گرامی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بتائیں تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت کا دم بھرنے والے کچھ نام نہاد مولا پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی سنیں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی کو افضل بتایا ہے تو ابوبکر کو بتایا ہے. صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کا پتہ چلتا ہے. یہاں تک کہ اگر جان اور مال اور اوقات کے خرچ کرنے کی بات آ جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بھی پیچھے نہیں کیا ہے. حق ہے بے شک بے شک. مسجد نبوی کی تعمیر کی بات آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اپنا مال نکال کر کے بارگاہ رسالت مام میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور تصرف نبی رحمت صلی اللہ. یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا کر کے مجھے جنت کے دروازے کو دکھایا. اس جنت کے دروازے کو جس سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے اس جنت کے دروازے کو دکھایا جس سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے تو پھر میں نے اسی وقت جو ہے سوال کیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اسی وقت سوال کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ سکتا اگر آپ کے ساتھ ہوتا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ جب میری امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگی میری امت میں سب سے پہلے شخص کوئی اور نہیں بلکہ تم ہوگے جو جنت میں داخل ہوگے. یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آج لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آج صحابہ کرام کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں اور آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی ایسا تو لا کر بتاؤ. حق ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر فرمائی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری خواہش یہ ہے کہ فقط میں ہوں یہ میری نظریں ہوں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت ہو رہی ہو. بے شک میں ہوں آپ کی بارگاہ ہوں اور یہ ادنا خادم آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا میں
میں نے اپنی امت کے تمام لوگوں کے احسانات ادا فرما دیے سوائے ابو بکر کے اوپر ابو بکر جو ہیں ان کے کچھ احسانات مجھ پر ایسے ہیں جن کا بدلہ میں نہیں بلکہ خود رب کائنات عطا فرمائے گا. حق ہے بے شک خود رب کائنات عطا فرمائے گا. ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی مواقع پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ظاہر فرمایا ہے. حق ہے بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وجہ سے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں وہ قوالی ہوگی اور وہ درمنڈے آ کر کے آپ کے سامنے گا کر جاتے ہوں گے دمادم مست قلندر علی دا پہلا. آپ نے سنا ہوگا یہ آپ کے ذہنوں میں رافضیوں نے تبرائیوں نے یہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو اپنے ذہنوں سے مٹا دو. حق ہے بے شک دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نہیں ابوبکر دا پہلا نمبر. بے شک دمادم مست قلندر ابوبکر دا پہلا نمبر. آپ اس کو سمجھیں کیا عقیدہ ہے اور یہ کوئی علماء کرام کی جیب کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ اجماع صحابہ ہے. اجماع صحابہ ہے اس پر. اور جو اجماع کا انکار کرے وہ کوئی دیندار نہیں بلکہ گمراہی ہے. بالکل حق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک عقیدہ بھی سماعت فرمائے. یہ بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے حضرت لگانا پسند نہیں کرتا آپ کہہ دیں تو اتنا غلیظ ہے کہ تو ہماری بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے. اور حضرت لگانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے آگے حضرت لگانا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. اور اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ گمراہ گر ہے. حق ہے بے شک وہ گمراہ گر ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ لے کر آپ کے ملکہ میں آ جائیں تو پھر آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں. کتنے ہی اس کو فالوور ہوں, کتنے ہی اس کے ماننے والے ہوں, کتنا ہی بڑا جبہ و دستار والا ہو, کتنے ہی بڑی شان والا ہو, روپے پیسے والا ہو, اس کی شان, اس کی عزت, اس کے جبے, اس کی ٹوپیاں, اس کے عمامے سب جوتے کی نوک پر ہیں. جب تک صحابہ کا وفادار نہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. صحابہ اکرام کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ارے اللہ رب العزت جس سے اپنے رضامندی کے جو ہے اعلان فرمائے وہ ملا کیوں نہ ہو سکتا ہے جو صحابہ اکرام سے ناراضگی کا اعلان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان دیکھیں, ادھر میری طرف دیکھیں, لائٹ چلی گئی آ جائے گی, ادھر میری طرف دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت آپ کو ملی, جب آپ خلیفہ بنے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد آپ کا یہ معمول تھا فجر کی نماز کے بعد, یہ جو میں بات پیش کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. حدیث المسائل کتاب چلتی ہے درس نظامی کے اندر, الحمدللہ میں نے پڑھی, اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. کان کھول کر آپ حضرات سماعت فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد مدینہ کے اطراف میں روزانہ جایا کرتے تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی دوستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری تھی. اور یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں رہ کر کے لوگوں کو مسئلہ بتانے کی اجازت حاصل تھی. بے شک اور یہ تو ایسی شخصیتیں ہیں جن سے جب پوچھا جاتا اے ابو بکر و عمر کیا تمہیں بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے, تو کہتے تھے نہیں ہمیں کھانا نہیں
چاہیے, ہمیں پانی نہیں چاہیے, بلکہ اگر مجھے بھوک لگتی ہے, مجھے پیاس لگتی ہے, میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیتا ہوں. ہماری بھوک و پیاس جو ہے یہ مٹ جایا کرتی ہے, ختم ہو جایا کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینے کے اطراف میں جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی, ہونا ہو ابوبکر کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ در پیش آیا ہو جس کے بنیاد پر ابوبکر روزانہ مدینے کے اطراف میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے پیچھے پیچھے چلنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ نے دروازے کو نوک کیا, دروازہ کھلا, آپ اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد اندر سے دروازہ بند کیا. کچھ دیر کے بعد اندر قیام فرمانے کے بعد باہر آئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے منظر دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. آنے کے بعد جب یہ اپنے راستے پر ہو لیے, اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, اس گھر کے اندر ایک بوڑھی خاتون ہے, ایک ضعیفہ عورت ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے گھر والے میں سے کوئی نہیں ہے, تنے تنہا وہ گھر میں رہتی ہے. ضعیفہ ہے, ہاتھ کمزور ہیں, پیر کمزور ہیں, زیادہ چل نہیں سکتی ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے اور بہت ہی کمزور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب گھر کا یہ ماحول دیکھا ہے تو پھر جو ہے اس خاتون سے پوچھتے ہیں, اے خاتون بتا یہ شخص جو تیرے یہاں آیا تھا بتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم میں کہتی ہوں یہ شخص روزانہ میرے گھر میں آ کر کے میرے برتنوں کو صاف کرتا ہے, میرے گھر کو جھاڑو دیتا ہے, میرے کپڑوں کو دھل دیتا ہے اور مجھے کھانا تیار کر کے مجھے کھلاتا ہے. اور کھلانے کے بعد پھر جو ہے صفائی وغیرہ کرنے کے بعد میرے گھر سے روزانہ رخصت ہو جاتا ہے اور یہ کئی دنوں سے آ رہا ہے, مسلسل آ رہا ہے اور میں اپنی پاک دامنی بیان کر رہی ہوں. خدا کی قسم آج تک میرے دامن سے آنے والے شخص کا ہاتھ تک نہیں لگا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اس ماحول کو دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر نکلتے ہیں, رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ما اتبعت یا ابا بکر, خدا کی قسم اے ابوبکر تم نے نیکیوں میں اپنے بعد والوں کو بہت پیچھے چھوڑا. بے شک بے شک. یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ دیکھیں خلیفہ وقت ہیں لیکن اس کے باوجود کس درجہ حضور کے امت پر مہربان ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور آج انہی کی شان میں بھوکنے والے اور انہی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان اگر ایسا کوئی ہے تو پھر اسے اس کا بائیکاٹ کریں اور اسے اپنے سے دور رکھیں, اس طرح دور رکھیں جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. گستاخ صحابہ کی ضرورت نہیں. ہم اہل سنت تو وہ ہیں جو صحابہ اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. صرف صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ناسبیت ہے, صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے. دونوں سے محبت کرنا اور دونوں کا عزت و احترام بجا لانا یہی مسلک اہل سنت. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور بعد خوف سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کافروں سے خطاب نہیں کیا, منافقوں سے خطاب نہیں فرمایا, مشرکین سے خطاب نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بعد خوف سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات اگر آپ اس دنیا کا جائزہ لیں, کتنی لمبی چوڑی دنیا ہے,
اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، اگر ہم بغور و فکر اس دنیا کا جائزہ لیں اور سچائی تلاش کریں کہ سچائی کس کے اندر پائی جاتی ہے، مکمل طور سے صداقت کا حامل کون ہے، تو ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو مکمل طور سے صداقت کا حامل ہو، جس کے اندر بھرپور سچائی پائی جاتی ہو۔ اگر ہم اپنے والد گرامی کو دیکھیں تو باعتبار شرع ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے برادر کبیر کو دیکھیں تو شریعت کے اعتبار سے ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں کو دیکھیں تو شریعت کے اعتبار سے ان میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کی توجہ کا طالب بڑی محبت کے ساتھ آپ سنیں، یعنی ہم کسی کو بھی دیکھیں وہ مکمل طور سے صداقت کا حامل نہیں، تو اب ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، کسی حافظ و قاری مفتی محدث سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ رب کے اسی قرآن سے پوچھیں گے جس قرآن میں رب نے یہ حکم نافذ فرمایا ہے۔ اے قرآن تو بتا، اے قرآن وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دے رہا ہے، آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن نام لے لے کر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین علیہم من النبیین، اولئک الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوا، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء صالحین کی جماعت ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار عالم، کیا تو انہی لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے؟ اے پروردگار عالم، اگر ان کے دامن کرم سے ہم مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو کیا ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے گا؟ اے رب کعبہ، اگر ان کے دامن رحمت سے ہم منسلک ہو جائیں تو کیا تیری قربت حاصل ہو جائے گی؟ ہم نے عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جو میرے قریب ہو چکے ہیں، جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تب یہ تجھے میرے قریب کر دیں گے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مسعود غازی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ وہی ذات مقدسہ ہیں جو رب کے قریب ہو چکے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، اپنی خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کے دامن کرم سے منسلک ہو جائیں گے تو پھر زمانے میں بھی کامیاب رہیں گے، بروز قیامت بھی کامیاب رہیں گے، کیونکہ یہ وہ ذات مقدسہ ہیں جو رب کے قریب ہو چکی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے والنبیین، ایک جملہ ہے، ایک فقرہ ہے والنبیین۔ تو نبیین سے مراد حضرت آدم علی نبینا سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں خلق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے وہ مراد ہیں۔ شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کیا، مذہب اسلام کی آبرو کے لیے، پرچم اسلام کو بچانے کے لیے۔ شہداء سے مراد یہی حضرات ہیں، لیکن صالحین اور صدیقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلا صالحین سے مراد اور صدیقین سے مراد یہی اولیاء کرام ہیں جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جنہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، جنہیں صابر کلیری کہتے ہیں، جنہیں وارث پاک کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طرح عظمت و شان، مقام و مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے درمیان ہے، اسی طرح سرکار غوث اعظم کی عظمت و شان، ان کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ہے۔ حضرات، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس و مطہر جماعت میں
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت، آپ کی شان و شوکت کا جھنڈا ہر دور میں بلند سے بلند تر رہا۔ آپ کی روحانیت کے شیریں چشمے سے ہر ولی سیراب ہوتا رہا۔ آپ کی روحانیت کا سکہ ہر زمانے میں سکہ راج الوقت رہا۔ آپ کی محبت کو ہر سنی صاحب عقیدہ آپ کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے۔ آپ کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے کا ہار سمجھتا ہے، اور کیوں نہ سمجھے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اسی بزرگ ہستی ممتاز مقام و مرتبہ کے مالک کی سیرت طیبہ کا لکھنا، جو اولیاء کا سلطان ہے، جو عرفا کا تاجدار ہے، جو کاملین کا سردار ہے، در حقیقت سیرت نگار کا چمکنا ہے کہ ان کا نام لیوا کوئی گمنام نہیں ہوتا، اور جب کوئی ان کا نام لیتا ہے، ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو مشہور زمانہ ہو جاتا ہے، مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ وہ بظاہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ بہت اچھے، بہت جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کا نام مٹتا نہیں ہے، کیونکہ مومن کبھی نہیں مرتا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات، سرکار غوث اعظم فیض قدیر سے قلب فقیر پر القاء ہوتا ہے بحکم ربانی شہباز لامکانی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اپنا یہ مبارک قول عام فرمایا تو جو اولیاء ماضی کے تھے، یا جو شکم مادر میں تھے، یا جو مستقبل کے اولیاء تھے، سبوں نے اپنی گردنوں کو خم کر دیے اور کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے۔ انہوں نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور سیدنا شیخ جیلانی نے فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کی پہاڑی میں بیٹھ کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر رہے تھے، زہد و اتقاء میں مصروف تھے۔ جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ میرا قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، آپ نے عالم تصور میں سرکار غوث اعظم کے اس مبارک جملے کو سنا تو اپنی گردن کو خم کر دیے اور کہا، اے غوث اعظم، آپ کا قدم مقدس واقعی میں ہم اولیاء کی گردن پر ہے، آپ ذرا اپنے ذہن پر توجہ دیجئے، اپنے ذہن کو قریب کیجئے۔ جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو خواجہ غریب نواز نے عالم تصور میں ان کے مبارک جملے کو سن لیا۔ مجھے کہنے دیا جائے، جب سرکار غریب نواز نے ان کے مبارک جملے کو سنا تو اگر ہم اس سرزمین پر بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کو امداد کے لیے پکاریں تو کیا ہماری پکار نہیں سنیں گے؟ بلا شک و شبہ اگر ہم دنیا کے کنارے میں کھڑے ہو کر غوث اعظم کو مدد کے لیے پکاریں تو سرکار غوث اعظم ہماری مدد فرمانے وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم ان کو پکاریں گے۔ میری مشکل کشائی ہوئی غیب سے، جب کہیں سے پکارا ہے نام آپ کا، مجھ کو دنیا کلندر کہے گا اس کا، پی لیا جب سے الفت میں جا۔ رسالت جشن غوث اعظم سرکار، سرکار مسعود غازی زندہ باد۔ بابا 56 صاحب 17 پوروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات، اگر ہم اس سرزمین 17 پوروا اگر اس سرزمین پر بیٹھ کر بخلوص نیت اگر ہم سرکار غوث اعظم کو پکاریں، بھائی آپریٹر صاحب مائک درست کریں، تو سرکار غوث اعظم ہماری پکار ضرور سنیں گے، ہے نا؟ اگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں تو ہماری امداد فرمانے ضرور آئیں گے۔ میری مشکل کشائی ہوئی غیب سے، جب کہیں سے پکارا ہے نام آپ کا، مجھ کو دنیا قلندر کہے گوشت کا، پی لیا جب سے الفت میں جام آپ کا۔ اور شیخ احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لو ان کنتو فی ذالک الزمان لوضعت قدمہ علی رأسی بالافتخار۔ اگر میں سرکار غوث اعظم کے اس مبارک زمانے میں ہوتا، اگر
मुबारक दौर में होता तो जरूर उनके कदम मुकद्दस को अपनी गर्दन पर रख लेता। और ऐ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका कदम मुकद्दस सिर्फ हम औलिया की गर्दनों पर नहीं बल अला रासी वल ऐनी, बल्कि हमारे सरों पर भी है, हमारी आंखों पर भी है। ऐ गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात, तो ये सरकार गौसे आजम की महफिल पाक है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी, आज भी आपकी कब्र पर लिखा है बहरुल उलूम अरबिन, अरब के उलूम के समंदर। और आपकी मज़ार मुक़द्दसा अरब शरीफ में है। आपके बाप का नाम था अली, आपके बाप का नाम था अली। सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठा करते थे, वाज़ो नसीहत को सुना करते थे। सरकार गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन आपका चेहरा उतरा हुआ था, आप रोने लगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ अली क्या बात है, क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं हुजूर, मैं जमाने से आपकी बारगाह में आ रहा हूँ, जो भी आपकी बारगाह में आता है अपनी मुरादें लिए जाता है, उसके दिल की तमन्ना पूरी होती है, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती। मैं आपकी बारगाह में बरसों से आ रहा हूँ, मैं लावलद हूँ, मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। सरकार गौसे आजम ने उनकी किस्मत को लौहे महफूज पर देखा और फिर फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में कोई लड़का नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अब आप रोने लगे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ अली मत रो, अगर ऐसी बात है तो मुझको जितनी औलादें होनी थी वो हो गई, मगर एक लड़का होना बाकी है। ऐ अली अपनी पीठ खोलो। अली ने अपनी पीठ खोली और गौसे आजम ने अपनी पीठ को अली की पीठ में रगड़ दी। अली घर जाते हैं, बीवी से मुलाकात करते हैं। बादा तिसा शुहूरिन, 9 महीने के बाद अरब की सरजमीन पर सैयदना मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी पैदा होते हैं। इसलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, शायर तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान है। और मुनव्वर अली इलाहाबादी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े वली गुजरे हैं, अल्लाह की बारगाह के मकबूल शख्स हैं। आप अक्सर सरकार गौसे आजम की बारगाह में अपना वक्त गुजारे हैं, है ना, आपका बचपन गुजरा है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम ने कहा कि मुनव्वर इलाहाबादी, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि वजू करने के लिए लोटे में पानी लाओ, और सरकार गौसे आजम वजू फरमाने लगे। अब ये दूर खड़े होकर सोच रहे थे, या अल्लाह मैंने सुना है कि बनी इसराइल के पैगंबर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं, मालूम होता है कि उन्होंने आबे हयात पी लिया है। या आबे हयात होता क्या है, या आबे हयात कहते किसे हैं, अभी सोच रहे थे। और सरकार गौसे आजम की नजरे विलायत उनके फिक्र को पढ़ रही थी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुनव्वर क्या सोच रहे हो, आबे हयात किसे कहते हैं, आबे हयात क्या होता है? तो सुनो, ये मेरे वजू का पानी, ये मेरा गुसाला किसी आबे हयात से कम नहीं है। सरकार गौसे आजम वजू फरमाने लगे। मुनव्वर अली इलाहाबादी अपने हाथों को चुल्लू बनाते हैं और सरकार गौसे आजम के हाथों के नीचे लगा लेते हैं, और जब चुल्लू भर जाता तो पी गए, दूसरा चुल्लू भरा उसको भी पी गए, तीसरा भरा उसे भी पी गए, इसी तरह 6 चुल्लू पानी पी गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुनव्वर अली बस करो, तुम्हारी उम्र 600 बरस हो गई है, मुझे कहने दिया जाए वो सरकार गौसे आजम हैं जिनके वजू का पानी किसी आबे हयात से कम नहीं, वो रसूल आजम हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिनके अल्लाह, तलवों सुभान का अल्लाह। धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रब की बारगाह में दुआ है। लेकिन एक बात और कह देता हूँ कि सिर्फ जलसा जुलूस करने से कोई मतलब नहीं निकलता, जब इन बातों पर अमल हो और मोहब्बत के साथ साथ रब की इबादत भी हो। नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। नमाज रोज़ा की पाबंदी करें, आप अपनी मस्जिद को आबाद करें, मदरसे को आबाद करें, और इन वलमा की कदर करें। ये बाहयात हैं, इनकी जिंदगी को आप सआदत समझें, इसलिए कि हमारी कौम में
बड़े बड़े सरदार पैदा हुए, बड़े बड़े ओहदेदार पैदा हुए, बड़े बड़े ताजदार पैदा हुए, लेकिन जब बात आई शरीयत और सुन्नत की हिफाजत की, जब बात आई परचम इस्लाम को लहराने की, जब बात आई इस्लाम के वकार को बचाने की, ना कोई सरदार आगे बढ़ा, ना कोई मालदार आगे बढ़ा, ना कोई ओहदेदार आगे बढ़ा। जब शरीयत और सुन्नत की हिफाजत की बात आई तो ये इल्म के ताजदार आगे बढ़े, लख्ते जिगरे हैदर कर्रार आगे बढ़ा, नूरे नजर अहमद मुख्तार आगे बढ़ा, वारिस अहले बैत अतहार आगे बढ़ा, और परचम इस्लाम को पूरी दुनिया में लहराकर निजाम इलाही को कायम करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार